بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، انٹیگرل ایکویشنز لیکچر 3 میں آج ہم فریڈم انٹیگرل ایکویشن ڈیفائن کریں گے اور فریڈم انٹیگرل ایکویشن کی ٹائپس جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو لیکچر کنٹینٹس ہیں: فریڈم انٹیگرل ایکویشن آف فرسٹ کائنڈ، فریڈم انٹیگرل ایکویشن آف سیکنڈ کائنڈ۔ تو یہ تین چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے: فریڈم انٹیگرل ایکویشن کی ڈیفینیشن، فریڈم انٹیگرل ایکویشن فرسٹ کائنڈ کیا ہے، اور فریڈم انٹیگرل ایکویشن سیکنڈ کائنڈ کیا ہے۔ انٹیگرل ایکویشن بک ٹو فالو۔ Freedom integral equation. An integral equation in which both the lower and upper limits of integration are fixed is called Freedom integral equation. یاد کریں، اس سے پہلے ہم فرسٹ لیکچر میں لینئر انٹیگرل ایکویشن کی ڈیفینیشن کر چکے ہیں۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے انٹیگرل ایکویشن کی ڈیفینیشن کی تھی۔ وہ ڈیفینیشن کیا تھی انٹیگرل ایکویشن کی؟ جس میں ان نون فنکشن جو ہے وہ ایک انٹیگرل سائن یا ایک سے زیادہ انٹیگرل سائن کے اندر آ جائے تو اسے ہم انٹیگرل ایکویشن کہتے ہیں۔ اور لینئر انٹیگرل ایکویشن کیا تھی؟ جس میں ان نون جو ہے وہ لینئرلی آ جائے، لینئرلی انوالو ہو، اسے ہم کہتے ہیں لینئر انٹیگرل ایکویشن۔ آج اور اس میں ہم دیکھا تھا انٹیگرل ایکویشن کی ہم نے اپر لمٹ جو ہے رکھی تھی، اس میں کہا تھا کوئی ویریبل بھی ہو سکتی ہے، کانسٹنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو فریڈم انٹیگرل ایکویشن ہے اس میں کیا ہے؟ انٹیگرل ایکویشن ان وچ بوتھ دا لوور، اس میں لوور اور اپر لمٹ دونوں ہی ہمارے پاس کیا ہیں؟ فکسڈ ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں فریڈم انٹیگرل ایکویشن۔ فار ایگزامپل، آپ کو یاد ہے جنرل جو ہم نے لینئر انٹیگرل ایکویشن ڈیفائن کی تھی وہ یہ تھی: ایچ آف ایس انٹو جی آف ایس از اکول ٹو ایف آف ایس پلس لیمڈا اے ٹو بی کے ایس ٹی جی آف ٹی ڈی ٹی۔ اب یہ دونوں لمٹ جو ہیں ہمارے پاس فکسڈ ہیں، اے اور بی۔ یہ ہمارے پاس لوور لمٹ بھی انٹیگریشن کے فکسڈ ہے اور اپر لمٹ بھی فکسڈ ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں فریڈم انٹیگرل ایکویشن۔ فار ایگزامپل، ایچ آف ایس جی آف ایس از اکول ٹو ایف آف ایس plus lambda a to b k s t g of t dt is Freedom integral equation because both the lower and upper limits of integration are fixed. اب Freedom integral equation of first kind کیا ہے؟ جس میں h of s 0 ہو جائے۔ Freedom integral equation جس میں h of s 0 ہو جائے۔ اب اگر h of s یہ والا 0 ہو جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ساری ٹرم غائب ہو جائے گی۔ تو یہ ساری ٹرم 0 ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس جو انٹیگرل equation بنے گی وہ کیا بنے گی؟ ایف آف ایس، یعنی صرف یہی رہ جائے گا نا، ایف آف ایس پلس لیمڈا اے ٹو بی کے ایس ٹی جی ٹی ڈی ٹی از اکول ٹو 0، بیکاز یہ تو ایچ آف ایس 0 ہونے کی وجہ سے 0 ہو چکا ہوگا۔ تو ایسی فریڈم انٹیگرل ایکویشن جس میں ایچ آف ایس جو ہے وہ 0 ہو، اسے کہتے ہیں فریڈم انٹیگرل ایکویشن آف فرسٹ کائنڈ۔ اور فریڈم انٹیگرل ایکویشن آف سیکنڈ کائنڈ کیا ہوگی؟ جس میں ایچ آف ایس 1 ہو۔ ایسی فریڈم انٹیگرل ایکویشن جس میں ایچ آف ایس 1 ہو۔ فریڈم کب ہوگی؟ جب انٹیگریشن کی لمٹ جو ہیں دونوں ہی کانسٹنٹ ہوں، لوور لمٹ بھی اور اپر لمٹ بھی، اسے ہم کہیں گے فریڈم انٹیگرل ایکویشن۔ ایچ آف ایس 0 ہوگا تو فرسٹ کائنڈ، اور ایچ آف ایس 1 ہوگا تو وہ سیکنڈ کائنڈ۔ فار ایگزامپل، the integral equation g of s is equal to f of s plus lambda a to b k s t g of t is Freedom integral equation of the second kind۔ تو ابھی تک کے جو ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں ان میں ہم نے انٹیگرل ایکویشن کی ڈیفینیشن، لینئر انٹیگرل ایکویشن کی ڈیفینیشن، اور پھر جنرل لینئر انٹیگرل ایکویشن کی ڈیفینیشن پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہم فریڈم انٹیگرل ایکویشن کی ڈیفینیشن اور فریڈم انٹیگرل ایکویشن کی جو کائنڈس ہیں، فرسٹ کائنڈ اور سیکنڈ کائنڈ، یہ ابھی تک ڈسکس کیا ہے۔